قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب انسانوں سے ایک سوال کیا، بہت فکر انگیز اور کمال کا سوچنے لائق سوال ہے۔ رب فرما رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوئسچن ہم سب کے لیے ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خدا کی قسم جس دن یہ آیت سمجھ آ گئی نا، ادھر جا کے لگتی ہے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے رب سے دور کر دیا؟ وہ کیا مال کی محبت تھی، کیا دنیا کی محبت تھی، کیا اللہ اکبر غلط کاموں کی محبت تھی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، رب سے دور ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، زید، عمر، بکر وغیرہ سب سے ہے۔ سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا۔ کسی کو دنیا کی محبت اللہ پاک سے غافل کر رہی ہے، کسی کو مال کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا، کسی کو منصب کی چاہت، ارے جناب یہ سیٹ حاصل کرنی ہے، یہ عہدہ حاصل کرنا ہے، چاہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی طرح یہ سیٹ حاصل کرنی ہے، اس سیٹ کے لالچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، کسی کو حسد غافل کر رہا ہے، کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ بغض و کینہ اللہ سے دور کر رہا ہے۔ کسی کو عزت و شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے۔ ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے، جو بچ گئے وہ بچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی چیز، بہت بڑی چیز، یہ سوشل میڈیا بھی بن گیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی جماعت چلی جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، روزانہ سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے، تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یوٹیوب روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں، درود پاک روزانہ پڑھا نہیں جاتا، واٹس ایپ پر اسٹیٹس روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی یاد روزانہ نہیں آتی، فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا کر بار بار دیکھتے لائکس کتنے ہو گئے، فالو کتنے ہو گئے، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کسی ہوٹل پر بیٹھے ہیں، بلکہ کسی بزرگ کے مزار پر پہنچ جائیں، کسی اجتماع میں ہو، محفل میں ہو، بلکہ کسی اللہ والے کے قدموں پہ بھی پہنچ جائے نا، جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں وہاں بھی دماغ سوشل میڈیا پہ لگا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا کہ مکے میں، مدینے میں، کعبے کے سامنے سیلفی لینی ہے، ابھی ابھی اپلوڈ کرنا ہے، لائیو کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کتنے فالوور، کتنے لائکس۔ ارے یہ تو رونے کا مقام تھا، یہ تو مانگنے کا مقام تھا، یہ تو گر گڑانے کا مقام تھا، سب رو رہے ہیں اور میں اپنے موبائل میں لگا ہوا ہوں۔ مجھے تو کبھی کبھی افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کہیں کسی محفل میں گئے، اجتماع میں گئے اور دعا ہو رہی ہے، اور دعا میں مجمع پر رکت آ رہی ہے، سارے رو رہے ہیں، ان میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے اور سب کی ویڈیو بنانی، اپنی ویڈیو بنانا۔ مجھے ہوتا ہے کہ یار سب رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تم کس کام میں لگ گئے؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ پچھلے دنوں میں بغداد شریف میں تھا، یقین کریں کتنوں کو سمجھایا، ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتنے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے، مگر مجھے میرے دل کی ایک بات بتائیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی، اب کوئی کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو مرید ہی آیا ہے نا، غلام ہی آیا ہے نا، ہے اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں آیا ہے؟ وہ بھی خیرات لینے آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا ہے۔ اب اس دربار کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے، اس کی تصویریں، اس کے ساتھ سیلفی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بادشاہ کا دربار ہو، اس بادشاہ کے دربار میں غلام آ جائے، اسی بادشاہ کا غلام آ جائے، اور تم بادشاہ کو چھوڑ کر غلام پر توجہ دو، یہ کیسی بات ہے؟ جہاں غوث پاک موجود ہیں، امام حسین کے روضے میں امام حسین موجود ہیں، مولا علی کے روضے میں مولا علی موجود ہیں، مدینہ پاک میں نبی پاک موجود ہیں، اور آپ ادھر کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سیلفی، بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ سیلفی۔ خدا کے واسطے یہ سب کام چھوڑ دیں، وہ بھی ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کو اپنی حاضری دینے دیں، آپ اپنی حاضری دیں۔ یہ مقام ان چیزوں کے نہیں ہے، یہ قبولیت یہ کھڑیاں ہوا کرتی ہیں، مگر اس سوشل میڈیا نے دماغ کو چینج کر دیا ہے۔ علماء کرام کے پاس، نیک لوگوں کے پاس پہلے لوگ آ کر کیا کہتے تھے؟ حضرت دعا کر دیں، مغفرت کی دعا کر دیں، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے دعا کر دیں۔ آپ یقین کریں اب 90% لوگ دعا نہیں کراتے، حضرت ایک سیلفی لے لیں، ختم، دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس سیلفی چاہیے آپ کے ساتھ۔ ہمارا فوکس چینج ہو گیا ہے، یہ مسکرانے کی اور ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسردگی کی بات ہے کہ ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم چینج ہوئے، ہمارے بچوں کا آگے والی نسلوں میں کیا حال ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے میرے بندے، اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے دور کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا کرم والے رب سے؟
ہم دیکھیں ہماری کتنی ایسی عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں.